آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کیسے ہونا ہے. 2-3 آبزرویشنز ہیں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے. ایک تو میں یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میڈیا، پاکستان کا میڈیا اس وقت اس کا جو کردار ہے وہ بہت شرمناک ہے. یہ خبر دینے کی بجائے بیانیہ بنانے میں مصروف ہے، اور بیانیہ ایسا بیانیہ جس میں لوگوں سے یہ کہا جائے کہ وہ حق سچ کی بات نہ کریں، وہ چور کو چور نہ کہیں، وہ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، بلکہ سر جھکا کے غلاموں کی طرح جیئیں. یہ پاکستان کا میڈیا بیان کر رہا ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں 2 نظریوں کی جنگ ہے. نظریہ صرف ایک ہی ہے، آزادی کا نظریہ، پاکستان میں تبدیلی کا نظریہ، اور وہ 9 فٹ کے سیل میں بند ہے اڈیالہ میں. دوسری طرف چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو اپنی ڈکیتی کو نظریے کا نام دیتے ہیں. اب اچکزئی صاحب، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس شخص نے، ویسے تو سب لوگوں نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں بہت قربانیاں دی اور ہم سب کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں ریزسٹنس کا، مزاحمت کا کوئی باب لکھا ہے جس کو تاریخ یاد کرے گی، جس کو بچے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں لکھیں گے، شاعر جس کو اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے، وہ عمران خان ہے. مجھے کوئی اس حوالے سے ابہام نہیں ہے. اب آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری اس لیے ہے، تحریک انصاف پچھلے 2-3 سال میں بہت کوشش کی، انہوں نے احتجاجی تحریکیں بھی چلائیں، لوگ بھی اکٹھے ہوئے، لوگوں پر ڈائریکٹ اسٹیٹ فائرنگ بھی ہوئی، لیکن وہ تحریکیں جو رزلٹ ان سے توقع کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا. میری کوئی اتنی ہمت نہیں ہے، نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں کہوں کہ یہ کوئی سازش تھی، یا میں کہوں کہ یہ کوئی کج فہمی تھی، یا میں یہ کہوں کہ کوئی حکمت عملی بہتر نہ تھی. لیکن نتیجہ یہ ہے، جو باہر ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں کچھ ان میں سے، باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر بھی کر رہے ہیں، اور وہ ابھی اندر ہی ہے. تو آپ کو یہ ذمہ داری کہ آپ تحریک کی قیادت کریں، آپ ایک پلان بنائیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ پاکستان کے لوگ آج بھی کروڑوں لوگ اڈیالہ جیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی اور پر اعتماد نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں اچکزئی صاحب، آپ ایک بہت قابل اعتبار آدمی ہیں. آپ کا جو ماضی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے حق سچ کی جنگ لڑی ہے، اور آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ کسی خطرے کے، کسی خوف کے بغیر ہر کام کر سکتے ہیں، ہر بات کر سکتے ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ آپ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی احتجاج کو لیڈ کرنا ہے. عمران خان نے آپ پر جو اعتماد کیا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اکرمن کی وجہ سے، آپ کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے. آپ جس طرح سے جہاں نرم ہونا ہوتا ہے نرم ہوتے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے سخت ہونا ہے تو آپ ایک پتھر کی طرح ڈٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. تو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں. تمام جو لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر آخر میں شاہد کاکان عباسی صاحب بھی ایک بہت ہی زبردست آدمی ہیں. انہوں نے اس وقت اقتدار کو اور اسمبلی کی جو ممبرشپ تھی اس کو ٹھوکر ماری جس وقت وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ اچکزئی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نئے مشن میں کامیاب کرے، اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے بعد آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب ہوں جس میں یہ ملک آگے بڑھے. بھلے وہ احتجاج سے آپ حاصل کریں، بھلے وہ گفتگو سے آپ حاصل کریں، جو بھی طریقہ آپ مناسب سمجھتے ہیں. یہ قوم بھی آپ پر اعتبار کرے گی، اس لیے کہ عمران خان نے آپ پر اعتبار کا اظہار کیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ سمیع بھائی. نیکسٹ ہمارے اسپیکر ہے مزدور کسان پارٹی کے سربراہ جناب افضل خاموش صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہو. سب سے پہلے
میں محمود خان جگزئی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے تقریباً 4 گھنٹے پہلے آنے کو کہا اور میں نے کچھ عذر بھی رکھا کہ جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت سارے پوری ملک جنازگاہ بن گیا ہے اور سارے مردے ہیں، تو یہ جنازہ پڑھ لو شاید. تو میں اس کا ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں. اس کے بعد آج کا جو یہ اہم سیمینار کا ہے، اجلاس کا ہے، میٹنگ کا ہے، یا آئندہ کے لیے ایک لائحہ تیار کرنے کا نام جو بھی دے دیں آپ، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سننے، اکٹھے ہونے تک گئے ہیں. آپ یقین کریں، لوگ تک گئے ہیں. لوگ ان اکابرین سے، ان سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے اپنے ادوار میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، آج جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، آج جس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہٹ جاؤ، ہم نے اس کی گود میں پناہ لی تھی اور لینے کی کوشش شاید ہو بھی رہی ہو. تو عوام اب سمجھ گئی ہیں. اگر ہم بار بار کہیں کہ بھائی دشمن یہ ہے، دوست یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دشمن اور دوست کا تمیز اب جانتے ہیں. اب آپ اپنا پروگرام بنائیں کہ یہ جو سٹیسکو چل رہی ہے، یہ جس کو آپ آئین کہتے ہیں، کیا اس پہ آپ جب حکمران تھے، جب آپ کو موقع دیا گیا تھا، تو اس پہ آپ نے من و عن عمل کیا تھا یا نہیں؟ اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، کچھ امینڈمنٹ کی بات کی تھی. تو یہاں یہ قانون اور یہ آئین کی بات ہے جو یہ لوگ اس کو جگزئی صاحب بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آج جائیں باجوڑ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں گھروں میں لاشیں پڑی ہیں. آپ جائیں آج بھی اسلام آباد کے پر رونق اور خوبصورت شہر میں بلوچستان سے آئی ہوئی بیٹیاں اپنی باپ کی تلاش میں آپ کے دہلیز تک پہنچ گئے ہیں. نہ کوئی آواز اس کی سنتی ہے، نہ کوئی بات اس کی سنتی ہے، اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں آئین کے تحفظ کے لیے. تو میں ذرا تقریر نہیں کرنا چاہتا. میری پارٹی جو ابھی 3 گھنٹے میں نے اس کو کال کی کہ بھئی اس قسم کی فنکشن ہو رہی ہے، تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا پارٹی کا پروگرام دیا ہے جو 2-3 منٹ کا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ان اقتدار پہ قابض لوگوں کو، اقتدار پہ قابض لوگ مسلم لیگ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے نہیں تھے اور نہیں ہوں گے. کیونکہ اب ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کنویں میں کوئی کتا مر جائے اور آپ کسی مولوی کے پاس جائیں کہ کتنے لوٹے نکال کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے کہا 50 لوٹے نکالو، سمجھ لو دھوکہ دیا آپ کو.